السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب اللقطۃ، لقطہ کا بیان، سبق نمبر ہے 203۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر راستے میں گری پڑی ایک کھجور کے پاس سے ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں اسے ضرور کھا لیتا۔ یہ باب ہے لقطہ، زمین پر گری ہوئی لاوارث چیز کو اٹھا لینے کا بیان۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الصدقہ انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صدقہ لوگوں کا میل ہے، یہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے حلال نہیں ہے۔ ابو داؤد اور نسائی۔ اور آل سے مراد جو ہے وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، کل ہؤلاء حرم الصدقہ، ان تمام پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ مسلم۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں گری پڑی ایک کھجور سے آپ کا گزر ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ اور گری پڑی چیز کے تعلق سے آگے حدیث آ رہی ہیں کہ ان کا اعلان کرنا ہے، اور اس تعلق سے پھر نبی علیہ السلام نے جو بتلایا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لینا درست ہے، اور سید پر نبی علیہ السلام پر صدقہ کھانا جو ہے وہ حلال نہیں۔ اگلی حدیث عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن اللقطۃ فقال اعرف افاسها ووقاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها۔ قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها ومعها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق علیہ۔ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گری پڑی چیز کے تعلق سے پوچھا، زمین پر گری ہوئی چیز کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تھیلی اور تسمہ خوب پہچان کے رکھو، پھر سال بھر اس گری پڑی چیز کو جس کو تم نے اٹھایا ہے
اعلان کرتے رہو. اگر اس گری پڑی چیز کا اصل مالک آ جائے تو مالک کے سپرد کر دو، وگرنہ جو چاہو. پھر اس بندے نے پوچھا، بکریوں کے بارے میں سوال کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری ہیں یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیے کی. پھر اس نے گمشدہ اونٹوں کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اونٹوں سے کیا سروکار؟ اونٹ کا پانی اور اس کے جوتے اس کے پاس ہیں، گھاٹ پر آ کر پانی پی لے گا، درختوں کے پتے کھا لے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس پہنچ جائے گا. یعنی اونٹ کو نہیں پکڑنا، اس کو چھوڑ دینا ہے. وہ کئی کئی دن پانی اپنا اپنے پیٹ میں جمع رکھتا ہے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے اونٹ تک پہنچ جائے گا. تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لینا درست ہے اور اس کی پہچان رکھ لینی ہے. تھیلی ہے یا وہ چیز جس میں وہ ہو، اس کو پہچان اس کی اپنے پاس رکھ لینی ہے. سال بعد، سال بھر، پورا 1 سال گری پڑی چیز کا اعلان کرنا ہے کہ بھائی ایک چیز ملی ہے، اس کی یہ جو مالک اس کا ہے وہ اس کی نشانی بتائے اور چیز لے جائے. تو 1 سال تک گری پڑی چیز کا اعلان کرنا ہے. اور آگے اس کے تعلق سے مزید احادیث ہیں. بکریوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری ہیں یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیے کی. یعنی بکریوں کو بھی پکڑ لینا درست ہے، روک لینا اپنے پاس درست ہے. اور اگر نہیں چھوڑے گا، نہیں پکڑے گا تو 2 صورتیں ہیں، یا تو مالک ان تک پہنچ جائے گا یا پھر وہ بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائیں گی. اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ اور روایات کے اندر، جیسا کہ ترمذی کے اندر ہے، سال بھر اس کا اعلان کرے اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے وہ چیز لوٹا دے. اور ایک روایت میں ہے کہ سال بھر اس کا اعلان کرتا رہے، اگر اسے پہچان لیا جائے تو واپس کر دے، اور اگر سال کے بعد بھی اس کا مالک آئے گا تب بھی اس کو واپس کر دی جائے گی. یعنی سال بھر اس کا اعلان کرنا ہے اور سال گزرنے کے بعد بھی اصل مالک کی ملکیت باقی رہتی ہے. سال کے بعد بھی اگر مالک آ جائے تو وہ چیز اس کے حوالے کی جائے گی. اور اونٹ کے تعلق سے یہ ہے کہ اسے مت پکڑ. اگلی حدیث، عن زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواہ مسلم. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے گمشدہ جانور کو اپنے ہاں پناہ دی تو جب تک وہ اس کا اعلان نہ کرے وہ خود گمراہ ہے. تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے اس بات کی تنبیہ کی، اگر کوئی آدمی گری پڑی چیز کو اعلان کرنے کے لیے اٹھائے تو یہ درست ہے، اور اگر وہ اس کو اس لیے اٹھائے کہ اس کی نیت ہو کہ میں اسے ہضم کر جاؤں، اس کا اعلان نہ کرے تو یہ آدمی خود گمراہ بندہ ہے. اس بندے کو چاہیے کہ گری پڑی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، جہاں پڑی ہے وہیں اس کو رہنے دے. اگلی حدیث، عن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد لقطة فلیشہد ذوی عدل ولیحفظ عفاسها ووقاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواہ احمد والاربعۃ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ وابن الجارود وابن حبان. ایاز بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ راوی،
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی کو کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے چاہیے کہ دو منصف مزاج بندوں کو اس پر گواہ بنا لے اور اس کے برتن اور سر بند کو خوب یاد رکھے، پھر اسے چھپائے نہ غائب کرے، نہ تو چھپائے نہ غائب کرے۔ اگر اس کا اصل مالک آ جائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر اصل مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے گری پڑی چیز پر گواہ بنانا ضروری ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دو بندوں نے اس کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا، علامات اور نشانیاں بھی بتا دی، تو اب یہ کس کو دے؟ تو جھگڑے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گواہ بنا لے۔ گری پڑی چیز اگر کوئی ملی ہے تو اس پر دو بندوں کو گواہ بنا لے۔ اگلی حدیث، عن عبد الرحمن بن عثمان التیمی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لقطۃ الحاج، رواہ مسلم۔ عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجیوں کی گری پڑی چیز کو اٹھانے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کا جو سامان گم ہو گیا ہو اسے اٹھانے کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت صرف اپنی ملکیت میں لینے کی بنا پر ہے، وگرنہ اگر وہ اعلان کرنے کے لیے اٹھائے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری مسلم میں ہے کہ مکہ مکرمہ کا لقطہ گری پڑی چیز اٹھانا اس کے لیے حلال ہے جو اس کے اعلان کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا مکہ میں حاجی کی گری پڑی چیز نہیں اٹھانی، ہاں اعلان کرنے کے لیے اس کو اٹھانا درست ہے۔ اگلی حدیث، عن المقدام ابن معدی کریبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنه رواہ ابو داود۔ مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، درندوں میں سے کچلی والا جانور اور گھریلو کھوتا گدھا اور ذمی کے مال میں سے گری ہوئی اٹھائی جانے والی چیز حلال نہیں، الا یہ کہ وہ ذمی اس سے بے نیاز ہو۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ذوناب حرام ہے۔ ذوناب سے مراد شیر، چیتا، کتا، جو بھی نوکدار کچلیوں والا جانور ہے، اور اسی طرح معلوم ہوا کہ گھریلو گدھا بھی حرام ہے، اور ذمی کی گری پڑی چیز اٹھانا بھی حرام ہے۔ ذمی چونکہ اسلامی سلطنت میں باقاعدہ اجازت لے کر آتا ہے، پرامن رہتا ہے، اس لیے اس کے مال و جان کی ذمہ داری اسلامی اسٹیٹ پر ہے، اسی لیے اس کے اور مسلمان کے لقطہ گری پڑی چیز میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ تو پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 203 تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، گری پڑی چیز کو اٹھا لینے اور اس کے اعلان کرنے کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔